الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیات منک. صدق اللہ مولانا العظیم، صدق الرسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شأنہ بحمد ثنا. امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش وارثان محراب و منبر علماء ذی احتشام و عوام اہل سنت، اج دی اے بابرکت روحانی محفل جامع مسجد نوری محلہ چڑھ کمالیہ دے اندر سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر اسی سارے حاضران دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین اس محفل پاک نو قبول فرما کے ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اس محفل جس نے بھی دام درہم قدم سخن کسی بھی طرح تعاون فرمایا، مالک اس دی دینی کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبول عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اج دی اس بزم دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوشت گزار کراں گا، اس دا عنوان ہے ہم یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عید کیوں کہتے ہیں؟
دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو ساریانو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جویں ہی ربیع الاول شریف دا چند مبارک نظر آندا ہے، اہل سنت و جماعت دے چہرے کھل اٹھ دن، گلی گلی نگر نگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے تذکرے جاری ہو جاندن، اور اے اہل سنت دا عرصہ قدیم تو طریقہ چلے آ رہا ہے۔ اور نال ہی ساڈے بینراں تے فلیکسز تے لکھیا ہوندا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگاں دی طرفوں اعتراض کیتا جاندا ہے کہ اسلام وچ عیداں صرف دو ہیں، تساں تیسری عید کتھوں کڈی؟ انہاں دے اس اعتراض دا اج دی بزم میں جواب دینا مقصود ہے۔ بحمدہ تعالی اساں جدوں بھی بولنے ہاں اپنے مسلک دے دفاع واسطے بولنے ہیں، حملہ کسے تے کردے نہیں۔ اگر کوئی حملہ کرے تو پھر دفاع کرن دا ہر بندے نو مکمل آئینی قانونی اخلاقی حق ہوندا ہے۔ اگر جواب سنن دی ہمت نہیں تو اعتراض نہ کرو، تے جے اعتراض کر دیو تو پھر جواب سنن دا بھی جگرا پیدا کرو۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، نت نویں تو نواں فتنہ اٹھ رہا ہے، نوجوان نسل دے ذہناں نو خراب کرن دی ہر ممکن کوشش کیتی جا رہی، اور میرے بریلوی دے تاجدار تے عرصہ دراز پہلے فرما گئے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک ہے سامان دا چور، سامان ٹر جاوے واپس آ جاندہ ہے، بندہ محنت کرے دوبارہ مل جاندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جس طرح چوراں دی گل کر رہے ہیں وہ سامان دے چوراں دی نہیں، وہ ایمان دے چوراں دی کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگو ایمان دے ڈاکو آ گئے، اپنی اکھاں کھول کے رکھیا جے، کیوں ایمان ایک ایسا گہر نایاب ہے، اگر یہ ٹر جاوے تے واپس نہیں ملدا، تے ایمان ہی اگر سلامت رہے تے اے دے نالی دوہاں جہانہ وچ بیڑا پار ہوندا ہے۔ مومن دنیا دی فکر نہیں کردا، وہ جتنی فکر کردا ہے اپنے ایمان دی کردا ہے۔ ایمان دی حفاظت سب تو زیادہ اس وقت اہم ہے۔ پھر ایک ہوندا چور باہر دا آوے، وہ تو چلو بندہ تو دفاع کرے، ساڑھے وچ چور ہیں، ساڑھے مسلک دا لبادہ اوڑ کے ساڑھے وچ چور ہیں، انہوں نے صلح کلی کہہ لو، اتحاد بین المسلمین کہہ لو، انج دے جڑے نکلیں تاں کر کے انہوں بیچارے کوشش کر دیں، مڑ رمے نمے رنگ اچ بیان دیں کہ ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، بریلوی کوئی مذہب نہیں۔ میں کہا ایک گال تیرے دسن دی نہیں سی بھی بریلوی مذہب نہیں ہے، بچہ جاندہ ہے مذہب اہل سنت ہے، بریلوی نسبت ہے، تیرے اندر جیڑا کیڑا ہے او دس۔ اے سارے انہوں پتہ ہے بریلوی مذہب نہیں، نسبت ہے، لیکن ان کیڑا ہے کہ کرنا چاہندے ہیں سلو کلی، تے جے اعلیٰ حضرت نو پھر نپی رکھن تے پھر اعلیٰ حضرت سلو کلیاں دا رگڑا پٹے ہے۔ ہونو آدن کسے بہانے اعلیٰ حضرت دا دامن چھڑیے تاکہ ساڑھا راہ ہموار ہوئے، لیکن جتنی دیر بھی اعلیٰ حضرت دا ایک غلام بھی زندہ ہے، اللہ دے فضل نال تواڈیاں سازشاں دے پردے چاک کر دے مانگے اور دس دے مانگے کہ کام یا اصل سنی دی پہچان ہی بریلوی دا تاجدار احمد رضا ہے۔
اصل سنیت دی ترجمانی ہی بریلوی پہنچتا ہے تھے آج کل اور بھی کئی سنی اخوان دن تو پھر انہوں نے بھی سنی مان لیے ہمارا مذہب کہ اہل سنت ہے تو میں کہا دیوبندی بھی آدھن ساڈا بھی اہل سنت ہے مڑ سارے کٹھے ہو جاؤ ہن فرق کیویں کرو گے یہ ہر بچہ جانتا ہے کہ بریلوی مذہب نہیں ہے نسبت ہے اور نسبت کیوں ہے کیونکہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر حملے کیے گئے اس وقت کوئی ہاتھ چموانے والا اور لنگر کھانے والا پیر میدان میں نہیں آیا اس وقت اگر میدان میں آیا ہے تو بریلوی کا احمد رضا آیا ہے جس نے ہر فتنے کا ناطقہ بند کر دیا اور اہل سنت کی صحیح ترجمانی کی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں تو عزیزان گرامی اصل اہل سنت دی ترجمانی صحیح اس دور جڑی کیتی ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیتی تو تاں کر کے سانو یہ نسبت اتے مان بھی یہ فخر بھی اور اساں ڈنکے دی چوٹ آنے ہیں کہ میاں اساں بریلوی ہیں اونچا بولو جنو اس نسبت تے فخر ہے وہ بولو کیونکہ ساڈے امام وچ اللہ کوئی نہیں ساڈا امام انگریزاں دا ایجنٹ کوئی نہیں ساڈا امام تے وہ امام ہے کہ نان پارا ریاست دا نواب آ کے کہن لگا سنیا تو شاعر بڑا اچھا ہے تیرے مدرسے وچ راشن مک گیا میں 2 سال دا راشن دینا صرف چند شعر میری تعریف وچ لکھ دے ان جیڑی قلم چلے نبی دی تعریف وچ او ریاستاں دے نواباں نو کی سمجھ دی آپ نے فرمایا کرو مدھا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں اور میرے اعلیٰ حضرت دی شاعری دا کمال ویکھو نان پارا نان مانا ہوندا روٹی پارا مانا روٹی کا ٹکڑا او دی ریاست دا نا سی نان پارا اعلیٰ حضرت نے شاعرانہ کمال وکھاندیاں پارا اگے کر کے نان پیچھے چکیتا آپ نے دسیا فرمایا جھلیا میں تیری تعریف کرا میرا دین کوئی روٹی دا ٹکڑا نہیں جڑا روٹیاں تے وک جاوے تو ہمیں کیوں نہ ناز ہو ایسے امام پر ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں میاں ہم بریلوی ہیں اور جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے گستاخ کہا ہے الحمدللہ ہمارا نہ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد ہے نہ مذہبی ہے کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے تو دوستو ہم عید میلاد یوم ولادت کو عید کیوں کہتے ہیں سوال کرنے والے میاں عیداں تے صرف 2 ہیں اسلام وچ تساں تیسری کتوں کڈی میں کہ اگر تو کلمہ پڑھے ہوندہ نا دلوں تو تینوں یہ گل کرن دی لوڑ ہی نہیں سی کیونکہ تینوں یہ اللہ نے انہا شعور تے دینا سی بھی جیڑیاں 2 عیداں دا تو نہ پیا لینا ہے او کے دے در تو ملیں جس دے صدقے او 2 عیداں ملیں اس محبوب دی ولادت دا دن کڈی وڈی عید ہو سی تو عزیزان گرامی میں اپنے موجودہ استدلال ابتدان اللہ دے پاک کلام تو کرن لگا قرآن پاک تو مسئلہ اخذ کرن دے طریقے 4 ہیں عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتداء النص ہن میں صرف استدلال کر چھڑنا ہے جیڑے ڈھیر جنہاں نو علمی کیڑا ہوئے تے عید میلاد تے اعتراض کر دے ہومن انہاں نو صرف انہاں پوچھنا ہے بھی جڑا اساں استدلال کیتا ہے انہاں چوں وچوں کیڑے طریقے نال کیتا ہے اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ایک دعا نو قرآن پاک وچ نازل فرمایا ہے آپ دی قوم نے آکھیا یا نبی اللہ دعا کرو اب ساندے تے پکیا پکایا آسمان تو کھانا نازل کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی مالک نے اس نے قرآن کے اندر نازل فرمایا ارشاد ربانی یہ فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء
تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ رب العالمین نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی، یا اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ساڈے اتے مائدہ نازل کر آسمان تو، جدو نازل ہوئے گا ساڈے واسطے کی بنے گا، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، او ساڈے پہلیاں تے اگلیاں واسطے عید بن جائے گی، عید بن جائے گی۔ انہیں سجنا تھوڑا جہا توجہ کری، آسمان تو مائدہ دا نازل ہونا اے اللہ دی ایک نعمت ہے۔ اللہ دا نبی عیسیٰ نبی عرض کر رہا ہے، یا اللہ جس دن سانو تیری یہ نعمت عطا ہوئی او دن اساں عید بناواں گے، ساڈے پچھلیاں تے اگلیاں واسطے عید بن جائے گی۔ اوے سجنا میں سوال کرنا چاہنا نجدی ذہن نو، ریگستان دیاں انہاں گندیاں اٹاں نو جڑیاں نجد تو چلیاں تے پوری دنیا دے اندر فتنے کھڑے کیتے، انہاں نو میں پوچھنا چاہنا جس دن ایک نعمت نازل ہوئے او تے پہلیاں تے پچھلیاں واسطے عید بن جاوے، تے جدے صدقے عیسیٰ نو بھی نبوت ملی ہوئے، جس دن او محبوب دنیا دے آوے او دن عید کیوں نہیں بن سکدا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ایک نعمت آوے تے عید ہے، تے پھر یہ نہیں بھی صرف ساڈے واسطے، نہ فرمایا ساڈے واسطے بھی جڑے ساڈے پچھلے آؤں گے وہ اینو عید دے طور تے مناؤں گے۔ جس دن ایک نعمت آوے وہ عید بنے، تے جس دن ساریاں نعمتاں دا مرکز آوے، اچھا بولنا، کیونکہ میرے نبی دی شان تے سب سے اعلیٰ و اولا، اچھا بولو، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جدے صدقے ساریاں نعمتاں پہ مل دیاں، جس دن اللہ دا او محبوب آوے او دن کڈی وڈی عید بنے گا۔ عزیزان گرامی لیکن نجدی ذہن دا کی کریے، اے دے ذہن دے اندر او خباثت ہے، دل وچ جدو بغض رسول ہوئے ادو واضح دلائل بھی سمجھ نہیں ہوندے، سوئی تھیڑی ہوئی ہے نہیں جی عیداں دو ہی ہیں، عید والے دن تے 2 رکعتاں نماز بھی پڑھنی پہندی، صدقہ فطرانہ بھی دینا پہندا، اگر عید الاضحیٰ ہوئے تے پھر قربانی بھی کرنی پہندی۔ اس دن تسی کیڑی نماز پڑھ دے ہو، کیڑی قربانی کر دے ہو؟ میں کہا جھلیا تو انہیں صرف 2 عیداں نے، میں تینوں ثابت کر دینا ایک مہینے وچ مالک 4 عیداں عطا کیتیاں نے، 4 عیداں دیتیاں رب ایک مہینے۔ صحیح ابن حبان میرے کول پئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن، ایک شخص آیا کہنے لگا تساں سنیا میں کہ روک دیو جمعہ دا روزہ نہ رکھو، آپ فرمایا میں نہیں روکتا، میں پاک نبی تو سنیا ہے فَإِنَّهُ يَوْمُ الْجُمُعَ عِيدًا، جمعہ دا دن، اچھا بولو، جمعہ دا دن عید دا دن نے، تے اے دے کلے دا نہ رکھو، اے دے نال کوئی ایک ادھا دن ہو رلا لیا کرو، یا پہلے یا پچھلا، 2 رکھو تے پھر جائز ہے۔ یعنی ہن حدیث پاک تو پتہ چلیا حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں جمعے دا دن تے مہینے چ کنے جمعے ہوندے نے، اے 2 تیڑیا پھردا، نبی تے فرما رہا ایک مہینے 4 عیداں،
اچھا بولو ہن اینو عید آکھیا کیوں؟ جمعے دے دن نو عید آکھیا کیوں؟ سنن ابی داؤد میرے پاک نبی نے فرمایا جمعے والے دن تو افضل دن تے سورج طلوع ہی نہیں ہویا، سب تو بہترین دن جمعے دا دن نے۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا دی پہلی فضیلت ہے فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم نو خلق کیتا ہے۔ میں آنا جس دن آدم بنے او دن عید دا بن جاوے، جس دن آدم دا بھی نبی آوے او دن عید دا کیوں نہیں جی؟ ابو داؤد حدیث ہے، فرمایا دی پہلی فضیلت ہے کہ حضرت آدم دا یوم میلاد ہے۔ آدم دا یوم اچھا بولو، ایک تو پتہ نہیں ساڑھے سنی سوچتے ڈا کیوں گئے اگلے دن میں نے ایک بندے سوال کیتا ہوتا کہ تُسا بریلوی ہر سال ہاتھ تو بعد نہیں جاندے؟ میں کہا جی کیا ہویا؟ اگے تو تُس جھنڈے لاؤندے جو ہون تُسا کھوتیاں ریڑیاں تے بھی جھنڈے لا دیتے۔ انہیں یہ تو ہے ہر بندے دا اپنا مزاج ہے، کسی کے حال پہ نہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ ان جد کل جو ہے، کسی کل کچا مکان ہے انہیں کچے تے لا چھڑیا، کسی کل پکا ہے انہیں پکے تے لا چھڑیا، کسی کل سائیکل ہے انہیں سائیکل تے لا دیتا، کسی کل موٹر سائیکل ہے انہیں او دے تے لا دیتا، کسی کل کار ہے انہیں او دے تے لا دیتا، جد کل ہے ہی ایسی انہیں او دے تے لا دیتا۔ میں کہتے انہوں پجاروں نظر نہیں آئے، موٹر سائیکل نظر نہیں آئے، وڈیاں کوٹھیاں تے لگے جھنڈے نظر نہیں آئے، تینوں لگا بھی نظر آیا تے کھوتے تے آیا، تینوں دکھ بھی لگا تے کھوتے دا بھی ساڈا ہو کے اے بھی سنیاں نہ رل گیا۔ اچھا بولو ساڈا ہو کے اے بھی سنیاں نہ رل گیا ہے، دکھ بھی لگا تے بیچارے انہوں کھوتے دا لگا۔ تو عزیزان گرامی میں کیا جناب جد کل جو ہے یہ اظہار محبت ہے ہر بندے کا، جس کے پاس جو ہے وہ اسی کے راہ سے اپنے مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی فی خلق آدم، اے آدم دا یوم میلاد ہے، تے جڑا آدم علیہ السلام دا یوم میلاد ہوئے او تے بنے عید۔ تے ہن میرے نبی دی شان کی کتاباں گندا جامع المستدرک للحاکم، ایک المعجم الکبیر امام طبرانی دی، دو معجم الصغیر امام طبرانی دی، تین دلائل النبوت امام بہقی دی، چار سیرت ابن ہشام، پن دلائل النبوت امام نعیم دی، چھ مواہب لدنیہ امام قسطلانی دی، سات سیرت ابن ہشام، آٹھ الروض العنف، نو تے جناب سیرت حلبیہ امام حلبی دی، 10 اور سیحد دلال النبوت امام بہقی دی، 11 میں حوالے تے اور بھی دے سکنا پر 11ویں والے پیر دے فی الحال 11 پچالا، 11ویں والے پیر دے نام دے صرف 11 پچالا۔ ہن میرے نبی دی شان کی ہے جدوں سیدنا آدم علیہ السلام تو خطر کے اولا ہویا، لغزش ہوئی، انہوں خطا اجتہادی بھی کہہ سکنا ہے کیونکہ نبی معصوم ہوندہ ہے، گناہ نبی دے قریب نہیں جا سکتا، اجتہاد ہو جانا اے ساڑھے اکابرین نے انبیاء والے بھی منصوب کیتا ہے، اے وکھری گل ہے۔ آج دے لنگر تنن والے پیران خطا اجتہادی نو بھی گستاخی دا نام دے چھڑے ہے کیونکہ جدو رفظ دے جراثیم موجود ہون ادو انج دیاں بکواساں نکل دیاں نے۔ او میں کیا پیرا چلو حدیث تے تو کی پڑھنی سی، پیر مہر علی شاہ دی سیف چشتیائی پڑھ لیندا اور نہیں سے ہدیت الرسول ہی پڑھ لیندا جدے وچ انہیں انبیاء والی اجتہادی خطا دی نسبت کیتی ہے۔ اگر نبیاں والی اجتہادی خطا دی نسبت کیتی جاوے تے پیر مہر علی شاہ گناہگار نہیں ہوندا تے کسے اہل بیت دے فرد والے یا کسے
صحابی ول کر دیتی جاوے پھر گستاخی کیویں ہو سکتی ہے؟ اور مزے دی گل اے خطا اجتہادی نو گستاخی بھی انہاں خنزیراں نے آکھیا جڑے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا وال کئی مرتبہ اپنیاں تقریراں وچ اجتہادی خطا دا قول منسوب کر چکے سن۔ میں آکھیا جے بیٹھی ول کرنی گستاخی ہے تے ماں ول کرنی کڈی وڈی گستاخی ہو سی؟ ایویں نہیں، جے بیٹی ول منسوب کریے تے گستاخی، جے ام المومنین ول کریے تا انہاں دی شان کوئی نہیں۔ یہ پتہ کیوں ہم کیوں بول رہے ہیں؟ ہم کسی گروپ کے نہیں ہیں، ہمارا جو مسلک ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ جو ہمارے اگر ہم اس کو گستاخی کہیں تو ہمارا امام کوئی نہیں بچتا پیچھے، وہ سب گستاخ آئیں گے نظر۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، آپ 400 سال روتے رہے، معافی طلب کرتے رہے، نہ ملی۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ مینو پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے وسیلے نال معاف کر دے۔ یہ جڑیاں 11 کتاباں دا حوالہ دیتا ہے وہ دے صحیح سند نال روایت موجود ہے۔ بطن متعدد ترک نے دے ترک تے 3 بھی ہو جاون، ضعیف نو بھی حسن دے درجے تک لے جاندے نے۔ اے متعدد ترک نال بڑے بڑے اماماں نے اینو لکھ کے حسن دا آکھیا وے۔ بہرحال عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام نے جدو امام الانبیاء دا وسیلہ دے کے معافی منگی، رب کائنات نے فرمایا آدم تو میرے محبوب نو سنجانیا کیویں؟ عرض کی تھی، یا اللہ جے میں جنت دے دروازے ویکھے تیرے نام نال تیرے نبی دا نام لکھے ہویا سی، جے جنت دے درختاں دے پتیاں تے نظر ماری تیرے نام نال تیرے نبی دا نام لکھے ہویا سی، مینوں پتہ لگ گیا جڑا ایڈا تینوں محبوب ہے جے دا نام تو اپنے نام نالوں جدا نہیں کرنا ہے، او دی شان بڑی نرالی ہوے گی۔ میں تاں مینوں معرفت نصیب ہوئی ہے تے میں دے وسیلے نال دعا منگی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا آدم اگر میرے محبوب دے وسیلے نال تو کلی اپنی نہیں اپنی ساری اولاد دی معافی بھی منگدا، میں اس نبی دے وسیلے نال تیری ساری اولاد ہی بخش دینی سی۔ اچھا اس روایت تے کہ اعتراض ہے، غیر مقلدین ٹولہ کردہ ہے، وہ آدھیں جی یہ روایت قرآن سے تضاد کر رہی ہے، ٹکرا رہی ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو کلمے سکھائے، ان کلموں کی وجہ سے ان کو معافی ملی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کلمات سکھائے، تم کہہ رہے ہو حضور کے وسیلے سے، تو یہ تو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ آ رہا ہے۔ ان ایدہ جواب میں دینا لیکن میں اپنی طرفوں نہیں دیندہ، دیو بندیاں دی زبانی دیوانا اچھا بولو سبحان، کیونکہ ہیں ایکو چیز یہ اہل حدیث دیو بند نجدی دہن کمر بند مائیں دوواں دی وکھری ایک پیو دہن فرزن اچھا بولو سبحان، میں انہاں دی زبانی دیوا دینا۔ ان کا مناظر رہا جو جس کو وہ مناظر کہتے ہیں وہ ابھی زندہ ہے، مشہور ہے، اس کا نام ہے الیاس گھمنڈ۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھیا ہے، اس اعتراض دا جواب انہوں نے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تم جو کہہ رہے ہو نا کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے میں نے کلمات سکھائے، وہ آدھا ہے وہابیہ تو غور نہیں کیتا اللہ دے کلمے کیڑے نے، اچھا بولو اللہ دے کلمے کیڑے نے، کلمے کیڑے نے؟ رب قرآن عیسیٰ نے بھی اپنا کلمہ فرمایا، اچھا بولو انبیاء نو اپنا کلمہ فرمایا ہے۔ انہیں آگیا جدو اللہ اپنے کلمات انبیاء نو کہہ رہا ہے تے اے محبوب تے ساریاں دا سردار ہے۔ اصل جڑے کلمے دی گل رب کر رہا ہے نا وہ کلمہ ہور کوئی نہیں، وہ مصطفیٰ دی معرفت سی جڑی اللہ اپنے آدم نو سکھائی۔
اسے کلمے دے صدقے نال اللہ معافی عطا کی تھی۔ تو ہن عزیزان گرامی گل کرن دا مقصد ہے کہ جے دے صدقے وسیلے نال سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ دی بارگاہ وچوں معافی ملی، جس دن او آدم پیدا ہوئے او دن عید دا بن جاوے، تے جڑا آدم نبی دا بھی وسیلہ ہے جس دن او آوے او عید کیوں نہیں؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی میں سیرت دیاں کتاباں بھی جو پڑھے ایک دا حوالہ بھی دے دینا، الشمائمۃ الانبیاء، یہ ہماری نہیں غیر مقلدین کی ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دے وچ لکھیا جس رات نبی پیدا ہوئے مشرق والے جانور مغرب وال دوڑے، مغرب والے مشرق وال دوڑے، ایک دوے نو مل کے مبارک دے رہن، جانور مبارک دے رہن، جانور مبارک دے رہن، چار لتاں والے جانور مبارک دے رہن۔ او تھانوں مبارک ہوے یتیماں دا والی، بے کساں دا سہارا آ گیا وے، یتیماں دا والی بے کساں دا سہارا آ گیا۔ میں کہا مولوی جی میں نو سمجھنا آئی، چار ٹنگاں والا جانور تے نبی دی ولادت دے مبارک دے وے، دو ٹنگاں والا ہجے آکڑیا پھردا وے، دو ٹنگاں والا ہجے۔ ایک تا میری تقریر جتھے ہوئے میں جدو کر کے جانا ادھے انہوں پیچھے بوتلاں لگ جاندی ہیں، بھی پتہ نہیں سڑنا بڑھنا کہ اچھا بولو جو ہونا میرے تے ہونا، میں کچھ سارا کچھ لڑتاڑ کے پھرن دے میں اللہ دے فضل نہ تو اڈا تے کوئی نہیں جتھے میں اس ٹائم بیٹھا ہاں نا اوتے ادھا پنڈ ہی ہوئے۔ میں آج بھی جڑا جمعہ لا کے آیا اج تک سیک نکل رہے ہیں پیچھے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ جدوں دی ساڈی قوم ہوئی ہے نا مٹھی مٹھی تو مسلک دا بیڑا غرق ادوں دا ہے، بالکل ہم میٹھے نہیں ہیں۔ جب شوگر پھیل جائے میٹھا کا دا، اچھا بولو، ایک بندہ شوگر دا مریض ہے تو میں انہوں آکا چینی دی بڑی شان نہیں ہوں، وہ دا بیڑا نہیں غرق کرنا۔ شوگر دے مریض نو کوڑی دوائی دینی پوچھی، ہون جو مسلک دا حال ہویا پہ ہے، ہون ایتھے مٹھی گل نہیں چلنی، ہون او گل چلنی ہے۔ جدو مولا علی مرحب دے سامنے آئے سننا تو انہیں اکر کے آکیا سی میری ماں میرا نام مرحب رکھے ہے، دیکھو مولا علی یہ نہیں سی آکیا میں صوفی فقیر بننا، میرا کام میں تسبیح پھیرنی اللہ اللہ کرنا، مریدہ تو نظرانے لینے تے کھا پی جانا، نا آپ فرما چلے جے تیری ماں تیرا نام مرحب رکھے ہے تے میری ماں میرا نام ہے در قرار رکھے ہے۔ تو قرار دا مطلب کی پلٹ پلٹ کے حملہ کرنا، پلٹ کہ دیتے کوفر تے دیکھتے نہیں، اچھا بولو ہاں بھی تو سیاح سمجھو بھی دیکھتے پتہ نہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنا۔ اگلے دن میں تقریر پہ کراں تے وہ بندے جو گلاں تھوڑیاں جیاں کوڑیاں سن تے ہن بیان جڑا سی ہو سکیا بھی یہ مولوی جی میں شروع ہویا بیٹا کام خراب ہوندا ہے، انہیں ہن کسی دیتی چیٹ گال دیتی ہے کہ حضرت جی لنگر کا ٹائم ہو گیا، میں دعا واسطے ہاتھ چچایا میں کہ یا اللہ بریلوی جدو مرے دا سر دے کے چھوڑے لنگروں باہر بھی نکلو، مذہب نو ڈاکو پہ گئے، تو اجے لنگر تے بیٹھا ہے۔ مذہب کا دفاع اس وقت وارثان محراب و منبر پر اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ ہن مصلحتاں نہیں چلنیاں، حکمتاں نہیں چلنیاں۔ جدو بد مذہبیت عام ہو رہی ہوئے عالم اگر اس وقت چپ کر جاون تے فرمایا انہوں نے نہ نفل قبول نہ فرض قبول نہ صدقے قبول، ایسے عالم دی کوئی شے قابل قبول نہیں۔ عالم وہی بہتر ہوندی جدو دین اتے اوکھا ویلا آوے تے مجدد الفسانی وانگو بادشاہ دے اگوں بھی ڈٹنا پوے تے ڈٹ کے کھڑا ہو جاوے۔ تو عزیزان گرامی جس دن سیدنا آدم علیہ السلام آمن او دن
اچھا بولو. جس دن آدم دا بھی نبی آوے. جانور مبارک دے رہے ہیں. جانور اچھا ایک بندہ ایسا بھی سی جڑا اس دن ناراض بھی سی. وہ بھی دسا اپنی طرفوں نہیں دستا. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ چ لکھیا ہے. اگر نہ لکھیا ہوئے میں ذمہ دار ہاں. انہیں آکھیا کہ جس دن حضور پیدا ہوئے نا شیطان بڑا رویا ہے. اچھا بولو اور اچھا بولو. شیطان رویا ہے. ہوں اگر آج بھی کوئی روندا پہ ہوئے نا تو وہ لڑن دی لوڑ نہیں. وہ اپنے ابو جی دی سنت ادا کر رہے ہیں. تا کر کے ساڈے مسلک دی جان مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ یہ شعر پورا تول کے لکھ گئے سن. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے یہ آج تو 3 سال پرانی گل ہے کہ بلاکاری صاحب نے شاید میں دسی ہوئے. چیچا وطنی ساؤدوں میں ایک نا پنڈ نال ہو غازی آباد اڈے دے نال 74 اتنے ربیع الاول آیا تو نوجوان سنیاں نے اشتہار فلیکس لائے جشن عید میلاد النبی. اتنے شعر چ لکھیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کسی نے پٹیا. وہ جنہیں پٹیا وہ دوئی پارٹی دا سی. ایک چھوڑ کھڑا سی انہیں ویڈیو بنا لی. وہ جدو ساڈے تک گل پہنچی اسی تو کٹ کر لیا. ایس ایچ او نوں اساں آکھیا کہ اگر یہ پرچہ نہ دیتا تو حالات خراب ہو سن. انہیں آکھا جی 1 گھنٹے دا ٹائم دیو میں بندہ انہیں چکنا. خیر جدو مولوی صاحب چک لیا وہ دا ماشاءاللہ چنگا پھٹے ہویا سی. جدو لے کے آئے نا چوک کے تو نال پھر مگر وہ پارٹی بھی پہنچ آئی. وہ کوئی ساڈے سنیاں دا مولوی تھوڑا سی بھی ہیک جاویا تو مگر وہ آکھنا چنگا ہویا کھلوندا ہی نہیں. وہ اپنے گندے تو گندے مولوی دا بھی دفاع کر دیں. انہاں دے مولوی دی گل ہووے تو لکا لیں دیں. ساڑی نہ بھی ہووے تو کولو بھی 4 لا کے دھک دیں دیں. چل بھی اگاں چل. وہ خیر مگر وہ پارٹی بھی آ گئی. وہ گل ہوئی انہاں ایسے جو کہنے لگا تو انہوں اس اشتہار نال تکلیف کی سی. کہ جی یہ ساڑے خلاف شعر لکھے. انہیں کہا تواڈے خلاف کیڑا لکھیا؟ کیا لکھیا نہیں کھڑا سوائے ابلیس کے. میں کہا سبحان اللہ منہ ہی بن گئے. قسم خدا دی ایسی عقل مبہوت ہوئی کہ منہ ابلیس بنیا کھڑا ہے. اصل میں آکھیا ہونے دے پرچہ نہ بھی دے جڑا سا اقرار کروانا سی وہ کروا لیا. ہن وجہ کی ہے جدو بغض رسول ہوئے ادو مڑ عقلاں گم ہو جاندیاں. عقل ہمیشہ رب انہوں نصیب کر دے جڑا فرید وانگو مصطفیٰ دا سچا غلام بن جاوے. تو عزیزان گرامی تاں کر کے تو ظاہر نہ سمجھا جی بھی یہ شعر پتہ نہیں ہے میں یہ تسی انہاں نوں سوچاں ویکھو دے نال کنیاں پئی ہوئی ہیں. صرف کر کچھ نہیں سکتے بیچارے نہیں تو سوچاں بڑیاں انہوں نے. ہن شیطان رویا جڑا روندا ہے پیا انہوں رومن دیو. اساں تے ایو آکھنا عید نبوی کا زمانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا جی بس موسم سہانا آ گیا. تے میرے نبی دی ولادت جدو ہوئی ہے پھر ہویا کیے ملیا کیے. ہر تارے کی بڑھی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. اور پرچم اسلام ہے سر بلند کفر کو گردن جھکانا آ گیا. میں تھوڑی جی تبدیلی کر کے پڑھتا ہوں نا. پرچم اسلام پرچم اہل سنت ہے ہمیشہ سر بلند نجدیوں اور رافضیوں کو گردن جھکانا آ گیا. جدوں دا ربیع الاول چڑھیا کئیاں دی مجیاں مودیاں ہو گئیاں. ایک قوم سی انہاں دی پچھلے مہینے ہوئیاں سن کئیاں دی ہن ہو گئیاں. انہاں سیدھیاں کیتیاں دوئیاں مودی چا کیتی. میں کہا جی وجہ کی بنی ہے کہ یار 12 ربیع الاول یہ تے وفات دا دن نے تساں خوشیاں پہ کر دے ہو.
میں کیا جناب اے دسو جدو بارڈروں پار والی برادری غم کر دیے انہاں نوں آدیو 3 دن تو بعد تے غم ہی نہیں ہن کادا غم پہ کر دیو انہاں نوں روک دیو سانو مشورہ دیندے ہو انہاں نوں روک دیو سانو مشورہ دیندے ہو وجہ کی ہے شریعت معیار ایک رکھو اگر انہاں واسطے غم ناجائز ساڈے واسطے جائز کیویں ہو گیا تے جے ساڈے واسطے جائز انہاں واسطے ناجائز کیویں ہو گیا او سجنا پتہ چلیا عقلاں ٹر گئیاں نے نالے میں کیوں غم او کرن جنہاں دا نبی مر گیا ہوئے ساڈا محبوب تے زندہ ہوئے ساڈا نبی تے زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نجدی گندہ ہے واللہ گندہ ہے واللہ غلاظت کا یہ تو پلندہ ہے واللہ تجھے مردہ کہے خود مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ عزیزان گرامی میں راتی ویسے اسلام پورے دی تاریخ بیان کر چکے ہیں میلاد جی میں آپ کرنے ہیں یہ کس دور شروع ہے ہون میں جڑی گل کرن لگا ہے اس موضوع نہ ریلیٹڈ سانو آدھن کیا یہ صحابہ نے کیا اور مزے دی گل ہور دسا دونوں انہاں دا ایک مولوی ہویا ہے عبداللہ رو پڑی تھوڑا جا وقفہ دے کے پڑھو نا ایک ہوندہ رو پڑی یہ ہے رو پڑی انہیں ایک فتاوہ لکھیا 2 جلدیں میرے کول ہے او دے مقدمے چ لکھدا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی رائے پر عمل کرنا یہ نعوذ باللہ ہلاکت ہے یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر دی تے فاروق اعظم دی رائے تے عمل کرنا آدھا ہے ہلاکت دا سبب ہے اور میں یہ دے اتے تو نہیں جانا چاہتا کہ یہ دے وچ کڈی وڈی گستاخی اور نبی پاک نے دے بارے کے فرمایا ہے میں جڑا سوال کرنا چاہنا ادھروں سانو آدھے ہو کہ انہاں دی رائے تے عمل کرنا ہلاکت ہے ادھروں سانو پوچھ دے ہو بھی صحابہ کیتا ہے جدو تواڈے نزدیک انہاں دی رائے حجت ہی نہیں سمجھ آئی جدو تواڈے نزدیک انہاں دی رائے قابل عمل ہی نہیں تو پھر صحابہ کا مطالبہ کس منہ سے کرتے ہو یہ مطلب ہے تسا صرف فتنہ پھیلاندے ہو لوگاں دے ذہن خراب کر دے ہو ورنہ اے تھانوں بھی پتہ ہے بھی ذکر مصطفیٰ تے صحابہ کر دے رہے ایک مولوی نیٹ تے چیلنج کیتا ہے اگر کوئی نبی غیب دے ہوئے تے حاضر یا رسول اللہ کہنا ثابت کر دے صحابہ تو تے لاکھ روپیہ ہی نا میں فیصلہ بعد بھی یہ گل کر رہا ہیں تو انہوں بھی دس دینا وہ مولوی جے کتے لب جاوے تے لاکھ لے لیا جے میں نہ دے اچھا بولو سبحان حوالہ دے دینا صحیح مسلم شریف نام ہی دس دینا بابیا لینا پھر تیرا کام میں یوسف بسروری میں او دا نام رکھا ہے یوسف بسوڑی انہیں چیلنج کیتا ہے میں ان مسلم شریف پڑھن لگا جدو میرے پاک نبی مدینے آئے نے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں بچے گلیاں میں ہر گلی وچ مدینے دی ہر گلی وچ پھیل گئے تے مرد سامنے جلوس کر کے حضور دے آواز آ رہی سن فیانا فینادونا یا محمد یا رسول اللہ گلی مدینے دی ہر گلی وچ یا رسول اللہ دے نعرے وج دینے پہ ہن تو آکھو کہ جی ادو تے نبی آیا سی لیکن میرا استدلال ویکھی نبی ایک گلی وچ جیڑی گلی وچ اوتے حاضر ہے
لیکن دوئی گلی ویتے نہیں نعرے تے دوئی گلی وچ بھی یا رسول اللہ دے وجدے پین مدینے دی ہر گلی وچ وجدے پین صحابہ دسے آوے نبی باویں سامنے حاضر ہوئے تے باویں غیب ہوئے یا رسول اللہ آکھنا اے صحابہ پاک دی سنت صحابہ پاک دی سنت ایتھے ایک وضاحت بھی کر دے ماں جڑا میں آ گیا نا عورتاں چھتاں تے چڑھ گئی اے پردے دا حکم نازل ہون تو پہلے دی گل اچھا بولنا متا کون اس گال تو استدلال کر کے دمی جلوس کڑائی کھڑا ہو گئی میراتی مولوی کہہ گیا آج کلے بھی ایک ڈرامہ چلیا کھڑا میں نے فلیکس آیا کسی دا اگے سیاست داناں دی رناں دی فوٹو آوندیاں سن ہن جناب میلاد پڑھن والے نہیں آ رہی ہیں انہاں بیچاریاں نو شوق تا سی نچن دا لیکن ادھر پھر پوریاں نہ لے سکیاں انہاں کہ چلو ادھروں کمائی کر لو فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 241 242 243 میرے امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ تو پوچھا کہ حضور عورتاں گھرچ کٹھیاں ہو کے رل کے میلاد پڑھ دین آواز غیر محرمہ تک جاندی جائز ہے فرمایا نا ناجائز ہے جس طرح عورت کا پردہ فرض ہے اس کی آواز کو بھی غیر مردوں سے بچانا فرض ہے اگے تے ہوندے سن ساؤنڈ بنا کے ٹریاں پھردیاں سن ہون نال سپیکر تے جناب سارا ہون نال فلیکس تے تصویراں تے یہ تے وہ سب حرام ایسے بے حیاؤں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہیں کوئی دلیل بنا کر میرے مذہب حقہ پر تنقید کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ مذہب کی دلیل جہالا نہیں ہوتے مذہب کی دلیل علماء ہوتے ہیں میں اپنے امام دا فتویٰ دا چڑھیا آپ نے فرمایا ہوئے جس عورت نو یہ حکم ہے کہ اللہ دے گھر جاوے تے تلبیہ بھی ہولی آواز نہ لکھے اچھا بولو اللہم لبیک آہستہ آواز نال آکھے فرمایا جنو تلبیہ ہولی آواز آکھن دا حکم ہے ان اچھی اچھی نہ تبڑن دی اجازت کی تو اسی گھر تو آواز باہر نہ جاوے تے عالمہ فاضلہ صحیح پڑھی ہوئے صحیح روایات دے مطابق پھر وہ بیان عورتاں نو وچ بہ کے کر سکتی سمجھا سکتی لیکن آواز باہر اچھا بولو تفسیرات احمدیہ ملا جیمن رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل فرمائی امام الانبیاء نے فرمایا عورت دوری ڈنڈا کٹے او دے ڈنڈے دی آواز بھی باہر نہ جائے اچھا بولو ایک وکھری گل ہے کہ سرد جنگ تو ویکھ یہودیاں دی جڑی چلی ہے مہم الیکشن دی مرد رہ گیا بال کھڈاون جو گاران بن گئی ممبر الیکشن دی اچھا بولو ڈلے پہ گئے ہوں آپ بال ہی کھڈانے میں پھر وہ اشتہار دے فلیکس اتے لکھ کے تے سوشل میڈیا تے رکھیا چھڈیا ہے اتو میں یہ لکھیا سی میں کہا جناب بیبیوں کی محفل میں مردوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہوگا اچھا بولو مردوں واسطے اور خاص تو ایسے لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں ان دلیلیں دین لگا کہ ذکر میلاد کے جی میں آپ بیٹھے ہیں سارے میں حضور دا صفت سنا رہے ہیں تو سن رہے ہو ایو میلاد ہے نا اس تو بعد لنگر تقسیم ہو جیسے انج دا حلقہ بنا کے مسجد نبوی شریف صحابہ بہ کے جے کر رہے ہو من اچھا بولو روایت راوی کون ہے جے تو ڈھیر تکلیف ہے بندیاں نو 44 لاکھ مربع میل دا حاکم 20 سال گورنر 20 سال مکمل امیر نائے سیدنا امیر معاویہ اچھا بولو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے
قال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقتی یعنی من اصحابہ فقال ما اجلسکم. امام الانبیاء تشریف لے آئے، صحابہ جلسہ بنا کے بیٹھے سن، جلسہ بنا کے بیٹھے سن. میرے نبی نے فرمایا تھانو ایتھے کیڑی شے نے بٹھایا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ وعلی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بکا. اسی جڑی اللہ دی حمد پہ کرنے ہاں، کس وجہ تو پہ کرنے ہاں؟ ومنا علینا بکا، تھوڑے ذریعے تھوڑی وجہ نال اللہ جڑی سانو ہدایت عطا کیتی ہے او دے اتے او دا شکر ادا پہ کرنے ہاں. تھوڑی ذات دی وجہ تو، تھوڑے آمن دی وجہ تو، تھوڑے میلاد دی وجہ تو وہ شکر ادا پہ کرنے ہیں. میرے نبی فرمایا کہ اس گل تے قسم دیندے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ واللہ اسا قسم دینے. حضور فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھے جے کہ مینوں تھوڑے تے اعتماد نہیں تے میں تاں قسم نہیں، میرے کول جبرائیل آیا ہے، انہیں مینوں دسیا ہے کہ تیرے صحابی اے ذکر پہ کر دن اللہ فرشتیاں وچ انہاں تے فخر پہ کر دیں. ہن حضور دی آمد دا تذکرہ وچ مسجد نبوی دے تے صحابہ کر رہے ہیں، اور میلاد کنوا دے اچھا بولو. آدھا ہے کہ نہیں مڑو چلو یہ تو ہو گیا تو مڑ چاول انہاں ونڈے سن. میں کہ تیرے چاولاں دا رولا پہ گیا، صحابہ نبی دے نا تو گردناں ونڈ چھڑیاں، ونڈیاں نہیں. حضور دے نا تو گردن دینی اوکھی، چاول تو سوکھے تو جنہ گردنہ ونڈ چھڑی انہوں نے چاول پیچھے رکھ لینے تھے. عزیزان گرامی، اے تے ہویا ادھر مسجد نبوی شریف دا. ہن صحابہ دے گھر وچ میلاد وکھاواں. کتاب دا نام ہے در المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم، شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی. اے کتاب انہاں لکھی سی دیوبندیاں دے پیر دے کہن دے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے کہن دے، انہاں دے آکھن تے انہاں کتاب لکھی سی. اے دے وچوں دو روایتاں لے آئے. آپ فرماندے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم لقوم فیستبشرون ویحمدون اللہ ویصلون علیہ السلام فاذا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حلت لکم شفاعتی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنے گھر وچ ولادت مصطفیٰ دے واقعات لوگاں نو بیان کر رہے سن. جدو بیان کر رہے سن اندروں پاک نبی تشریف لے آئے. میرے پاک نبی نے فرمایا قال حلت لکم شفاعتی، اس کم دی وجہ تو تیری شفاعت میرے تے حلال ہو گئی ہے. او میلاد کر رہے ہیں بیان لوگوں نو گھر وچ بٹھا کے تے حضور تشریف لے آئے. فرمایا تو میرا میلاد بیان کر رہے ہیں، تیری شفاعت میرے تے. دوی روایت مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری وكان يعلم وكاعي ولادته عليه السلام لأبنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله فتح لك أبواب الرحمة وملائكته كلهم يستغفرون لك من فعل فعلك نجا نجاق. حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
گھر چ بیٹھے اپنے بچیاں نو رشتہ داراں نو حضور دی ولادت دے قصے سنا رہے نے وقایا ولادتہ علیہ السلام ولادت دے قصے سنا رہے ہیں اور دن بھی حضور دی ولادت دا سی جس دن میلاد بیان کر رہے ہیں میرے پاک نبی تشریف لے آئے آپ نے جدو ویکھیا فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ اے ابو عمر اس کام دی وجہ تو اللہ تیرے تے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے اللہ تیرے تے رحمت دے دروازے کھول دیتے ہیں ہن ظاہری بات ہے حضور دی امت تے قیامت تک آنی سی میرے محبوب دا دریائے رحمت جوش چاہیا فرمایا جیڑا کام تو کر رہے ہیں نا میری ولادت بیان کر رہے ہیں کس سے سنا رہے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا من فعل فعلک نجا نجا کا جیڑا تیرے اس کم فعل تے عمل کرسی او بھی نجات پا جاسی اونچا بولو سبحان اللہ جیڑا تیرے اس فعل تے عمل کرے گا او بھی نجات پا جائے گا کہ مطلب نبی دسیا ہے قیامت تک آون والا میرا امتی جیڑا بھی میرا میلاد کرے گا خالص نیت نال اللہ اے دے صدقے انہوں بھی نجات عطا فرما دے گا لو جی میلاد شریف ثابت ہو گیا خود مدنی سرکار دے صحابہ دے کولوں کہ محفل سجا کے بندے سن لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور دی شان اور بیان فرماندے سن اے کتاب نواب صدیق حسن خان بھوپالی دی بھابی مولوی یہ خود لکھدا ہے آدھا ہے انکار صنم منکرات کا عمل مولد میں نکلتا ہے اور عبادت سابقہ سے اظہار فرحہ میلاد نبوی پایا جاتا ہے سو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو آدھا جنو نبی دے میلاد سن کے خوشی نصیب نہ ہوئے شکر خدا کا حصول اس پر ان نعمت پر انکار کرے آدھا او مسلمان ہی نہیں لو جی آپ ہی اپنے دام سیاد میں آ گئے سانو آدھے سن میلاد تو روک دے اناندے مولوی دا فتویٰ خود اناندے تے آ گیا کہ جیڑا حضور دے میلاد تو روکے تے خوش نہ ہوئے وہ مسلمان ہی یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے ہم جو میلاد نہیں نہ مناتا ہم اس کو کافر نہیں کہتے یہ ذہن میں رکھنا اس کی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے اسے مستحب لکھا ہے اگر کوئی اس کو اللہ توفیق دے رزق حلال سے وہ کرے تو ثواب پائے گا اگر کوئی نہیں کرتا تو اس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہے اسے گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اگر تنقید کرے ٹھٹھا کرے استہزاء کرے اس دے اتے تو پھر توہین رسالت کا پہلو نکلے گا پھر اسے کافر کہا جائے گا تو ان چھڑے فتوے آپ کدی نہیں دیتے بھی ہٹ کے دے کے ہٹ کے آپ دی گال نو پھر آپ ہی کنج دے وتو آج کل غیر ذمہ داری کی گفتگو بھی کرتے ہیں نا لوگ وہ نہیں کر رہا میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا یہ خود ان کے مولوی نے کہا ہے کہ جس کو نبی کے میلاد کی خوشی نہ ہو اور اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے کیونکہ ساریاں نعمتاں جو ملیاں تے اس سے نعمت دا صدقہ ملیاں آدھا جڑا اس نعمت تے اللہ دا شکر ادا نہ کرے او بندہ مسلمان ہی نہیں تو عزیزان گرامی پتہ چلا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا میلاد یہ صحابہ نے بھی کیا ہے ائمہ محدثین نے بھی کیا ہے آخر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اس حوالے سے سنا دیتا ہوں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے الفتاوی للحاوی اس کے صفحہ نمبر 199 پر
آپ فرماتے ہیں انا اصل المولدی ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن. فرمایا مولود شریف کی یعنی میلاد شریف کی اصل کیا ہے؟ لوگوں کا اجتماع ہے. جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وَرِوَایَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مِبْدَعِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جو روایات وہ اس وقت نبی پاک کی ولادت کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں یا وقت ولادت جو معجزات آپ کے ظاہر ہوئے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. مما وقع فی مولدہ من الآیات ثم یمد لہم سمات یعقلونہ وینصرفون من غیر زیادت علی ذالک من البدع الحسنۃ التی. آپ فرماتے ہیں اس سے زائد کوئی بھی عمل لیے وہ بغیر اپنے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں. میلاد شریف کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا ہے, لوگ کھانا کھا کر اپنے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں, اس سے زائد کوئی اور عمل نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے اور اس پر لوگوں کو ثواب دیا جائے گا. ہن تھانوں نہیں پتا کہ جلال الدین سیوطی کون ہے, اے علماء نو پوچھو. جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جہدے بارے اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے ملفوظات لکھیا ہے کہ اے وہ ہستی ہے جنہیں 72 واری جاگدیاں مصطفیٰ دی زیارت کی تھی. ہوں ایڈے وڈے مفسر محدث دا فیصلہ ہے, فرمایا یہ جڑا عمل ہے نا یہ اتنے لوگوں ثواب مل سی, لیکن بدعت ضرور ہے, لیکن بدعت حسنہ نیک چنگا کام. کیونکہ بدعت کا مطلب ہے نا جو چیز حضور کے زمانے میں نہ پائی جائے, سنت سے ٹکراؤ ہو. جڑا اے تشریح کر دینا تا دینا جیڑی شاہ نبی دے دور وچ کوئی نہیں سی وہ ہن ہے تے وہ بدعت ہے جو حرام ہے تے کلو بدعت دلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم لے جاندی. ہن تے میں گل کرن لگا امام بخاری کی حدیث بخاری شریف جو لکھی ہے انہوں نے انہاں بھی لکھیا ہے, ساڈے اکابرین نے بھی لکھیا ہے. امام بخاری جیڑی حدیث بھی لکھ دے سن, وضو کر دے سن, 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے سن, استخارہ کر دے سن, پھر حدیث لکھ دے سن. ہن انج حدیث لکھنی کیا صحابہ تو ثابت ہے؟ مجھ سے بولو کسی صحابی انج حدیث لکھی تابعین نے, امام بخاری لکھی تے ہن اے تے ہن کوئی آکھے جی اے تا عمل صحابہ دے دور تے کوئی نہیں سی تے امام بخاری بدعت کیتی. تے جیڑا تہاڈا مفہوم ہے جے او لئیے تے پہلا جڑا حدیث وڈی کتاب دا مصنف ہے او نعوذ باللہ بدعتی پہ بندا ہے. روتھے کے کریں گے. میں کہا مولوی جی انج نہ مطلق مفہوم لے کر کہ پیچھے بچے شاہ کوئی نہ بدعت میں کہا دے کہ انہاں کہ جیڑی شاہ حضور دے دور وچ کوئی نہیں تے میں کہ تو کیڑا حضور دے دور وچ آئے. اچھا بول اور وڈی بدعت تو ہے پہلے تینوں مکانا چاہیے. انج نے مطلق مفہوم نہ لے کے دین دا بٹھا بہ جاوے. ہن میں نے دسو جڑا علماء تشریف فرمائیں جڑا درس نظامی دا کورس ترتیب دے کے مدارس وچ پڑھایا جا رہا ہے, کیا نبی پاک نے انج پڑھایا ہے؟ بولو. تو پھر تو یہ جڑے ہن وہ بھی چلا رہے ہیں اساں بھی چلا رہے ہیں. تو پھر جی آکھیے جی یہ تو کام حضور نے نہیں کیتا تو پھر اساں کر رہے ہیں, تسی بھی کر رہے ہو, اسی بھی مڑے کہڑے پاس جیسے آپ بھی تسی بھی بدعتی تھی اساں بھی. اچھا بولو. اچھا لطیفے دی گل ہے فتاوی رشیدیہ وچ نا انہوں سوال ہویا دیوبندی رشید گنگوئی نو کہ ختم بخاری جو کیا جاتا ہے یہ جائز ہے؟ آدھا ہاں جائز ہے. انہاں کیا حضور دے دور تو بخاری آئی کوئی نہ, یہ تو ختم کی میں جائز ہو گیا, یہ تو بدعت نہیں. آدھا نہیں اس کا ختم جائز ہے, میلاد نہ جائز ہے. اور مزے دی گل اس تو اگلی سناواں. اس وقت ایک مفتی ہے, مفتی توئے نہ کراچی دا تارک مسعود انہوں آکھ دیں, وہ دی آج کل ویڈیو چل رہی سوشل میڈیا تے. وہ کالی ماتا کے مندر میں گیا ہے. کتھے؟ کالی ماتا دے مندر چ گیا ہے. تے مڑ وہ جڑا پرشاد جا پلیت جا کھماؤندن وہ بہ کے تے کھا رہا ہے, نالے وہ دے کول پوچھ دس رہا ہے بھی پھر کون سی کالی ماتا. انہیں پھر دسیا بھی تیری رشتہ دار سی, تینوں آج پتہ لگ گیا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ.
تیری پرانی رشتہ دار سی، تینوں پتہ اج لگا ہے، تو ہون آیا، تو کتے بھلا رہے ہیں؟ او میں کیا مولویو، داتا کے دربار تو جانا شرک ہے، پر کالی مندر کے، کالی ماتا کے مندر میں جانا یہ تمہارا دین ہے۔ ہم ایسے مذہب پہ لعنت بھیجتے ہیں، ساڈا متھا منہ کالی ماتا دے مندر آل نہیں، مدینے دے تاجدار آلے۔ توجہ ہے؟ ہن اس مفتی دا بیان پیا نیٹ تے دا میلاد حرام ہے، آپ کالی ماتا دے مندر وچ بیٹھا ہے تے میلاد حرام ہے۔ ایک اور مولوی صاحب ان تلمبے دے اگلے دن میں اتنے تقریر کر آیا، وہ جنہیں میری تقریر کرائی انہوں نے کہا واسطہ ہی اصل تینوں نیٹ تو سنیا پر خدا دا نا یہ اتنا نہ کوئی گل کری، لڑائی پہ جاسی۔ میں کہ اے پمدی ہے تے پئی پوے ہون تک کرساں تے اگا تو سدیا آئے نا۔ او مولوی صاحب جڑے او بڑے مٹھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کافی صلاحیتاں دیتیاں۔ جدوں مولانا پیر محمد نواز شریف صاحب دے اتنے کرپشن دا کیس ہویا سی، او دے کول جا کے انہیں آکھیا تو آیا ہے وظیفہ پڑھ، اللہ تیری مشکل حال کر سی۔ میں کہا کیا بات ہے مولوی صاحب، چوراں دے ہاتھ کٹین دیں تو وظیفے دستا پھرنا، نہیں سمجھ آئی۔ پھر جناب مولانا پیر محمد عمران صاحب، میں بڑے ادب نال نہ لے رہے ہیں کیونکہ میں نے دسیا سی کہ اتنے پارٹیاں ہیں، میں تاں کر کے بڑے ادب نال نہ لے رہے ہیں۔ پیر محمد عمران نیازی صاحب پھر انہوں نے آدھا کہ یہ نال دا حکمران، یعنی ہار دیکھ دا چمچا، او مولوی صاحب بھی گرو نانک گیا ہے ہندوان دے سکھان دے گردوارے، انہیں مڑ پگڑی بنائی، اتھے او ویڈیو بھی آئی پھر دی، ادھروں انہیں پگڑی بنائی، پھر رافضیاں پہلے گیا سی انہیں بھی پگڑی بنائی، جنہوں سکھ پگڑی بناون، ہندو پگڑی بناون، سکھ تے رافضی پگڑی بناون، او ہندائی مولانا تارک جمیل، اے پھر وچو مدغم تیار ہوندن۔ جو لوگ میلاد کی مخالفت کرتے رہے، رب کائنات نے ایسی لعنت ڈالی کہ آج وہ کالی ماتا کے مندر پر جا کر گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اور میلادی جڈا بھی گیا گزرے ہوئے اینج دا بے غیرت کدی نہ بنسی کہ مندرہ میں جا کے متھے ٹیکے۔ ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، ایسا لعنت بھیجنے ایسے اتحاد دے اتے جڑا بندے دا دین ایمان لے لوے۔ ہم ایسے امن کے قائل نہیں ہیں، گردن کٹ جائے مگر ایمان پر آنچ نہ آنے پائے، یہ ایمان ہے۔ صرف نحوست پہ یہ میلاد دی مخالفت دی، رب جا مندرہ میں سٹے، ہندوان تے سکھان دے گردواریاں سٹے۔ تو میرے بھائی ذکر مصطفیٰ کرتے رہنا، تو پہلے گناہگار ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ اعلیٰ حضرت میں نہیں فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ان کا کوئی نیا کام نہیں ہے، ان کے جو اکابرین تھے وہ بیچارے ملکہ وکٹوریہ کی تعریفیں کرتے رہے۔ یہ کالی ماتا کے مندر میں جائیں یا ہمیں کوئی سے کوئی اعتراض نہیں، ساڑھے لو ڈھٹے کھوئے جاؤ، صرف دکھ اس گل ہے بھی ادھر تے مندران دے پرشاد کھانے جائز تے حسین دے نام دا لنگر او نجائز، میلاد دے نام دا لنگر، تو یہ دین نہیں، یہ فساد ہے۔ دین وہی جڑا احمد رضا دسیا ہے، بابے فرید دسیا ہے، علی حجویری دسیا ہے، دین وہی ہے۔ الحمدللہ ہمارا مسلک ڈنکے کی چوٹ پہ ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جس میں اللہ کے ولی موجود ہیں۔ میرا چیلنج ہے ساڑھے مذہب تو انہوں ولی کروڑا ملن گے، انہاں دے مذہب جو ایک کٹ دے، اونچا بولو۔ اونج ایک وکری گل ہے کہ آج کل ساڑھے بھی کئی آپ دے پیران دی بڑی کرامت بیان کر دیں، اگلے دن میرے کو لے کے آ گیا، اس نے کہا ساڑھے پیر بڑا پہنچے ہوئے، میں کہا اللہ کرے پہنچے رہے، میں کہڑا چھکنا ہے ہمیں، یہ تو دل کردہ پہنچے رہے، آدھا دی کرامت بڑی، میں کہا جی وہ کھیڑی، اکی انہوں ایک بندہ مان دانے دے گیا، سال ہو گیا مکے ہی نہیں، میں کہا بلے بلے اے کی مطلب ہے میں نہیں مکے، آدھا وہ اگلے مکن لگے تو ایک اور دے جل گیا۔ میں کہا جی مڑ درزی اس تو وڈے والی ہے نا کہ کیوں، میں کہا انہاں دے کل سوٹ مکدہ ہی نہیں، اگلے چال جاندے نمیں اور دے جاندے، اچھا بولو۔ پیر بھی وہی آلہ جس کی ایک ایک ادا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق،
جس کا عقیدہ اعلی حضرت والا تے عالم بھی وہ والا جڑا بریلوی فکر دا مالک وارث ہوئے. دعا کرو اللہ سونا